بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ عرض کی، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات و ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کبھی میں تمہیں کندھا دوں تو کبھی اور شخص، جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلام جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے، تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے، میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہوگے ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے، یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے، میرے بھائی، میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بھی بچاؤں گا، اور جب یوم حساب آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامر ھکذا، یعنی یہی حقیقت ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسان مثال کے ذریعے عمل کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ یقیناً مال، اہل و عیال اور اعمال میں سے ہمارا سب سے وفادار دوست عمل ہے، جو قبر و حشر میں بھی ہمارا مددگار ہوگا۔ انسان وفادار دوست کا قدردان اور اسی پر زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر میں ہمیں زیادہ اہمیت قبر و حشر میں کام آنے والے دوست یعنی عمل کو دینی چاہیے تھی، مگر افسوس ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سے کچھ لوگ مال کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس وقت تک ہمارا ساتھ دیتا ہے جب تک ہماری سانسیں بحال ہیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی ہمیں چھوڑ کر ہمارے وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور قبر میں پھوٹی کوڑی بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتی، کیونکہ کفن میں تھیلی ہوتی ہے نہ قبر میں تجوری۔ ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے مال کی اہمیت سے انکار نہیں، مگر آج ہماری غالب اکثریت مال و دولت کی محبت میں ایسی گرفتار ہے، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی دھن میں حرام و ناجائز ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا رشوت اور سود کا لین دین کیا جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، زمینوں پر قبضے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے قرضے دبائے جاتے ہیں، امانت میں خیانت کی جاتی ہے، وقف کے اموال میں خرد و برد کی جاتی ہے، چوری کی جاتی ہے، ڈاکہ مارا جاتا ہے، مالداروں کو تاوان کی خاطر اغوا کیا جاتا ہے، الغرض تجوری کو روپے پیسے اور سونا چاندی سے بھرنے کے لیے نامہ اعمال کو خوب گناہوں سے بھرا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والوں کے دل و دماغ پر حرص و لالچ کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ایک دن سب یہیں چھوڑ جانا ہے۔ اہل و عیال کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے، ہم دنیا میں تنہا آئے تھے اور تنہا ہی لوٹ جائیں گے، لیکن اس دنیا میں ہم تنہا نہیں رہتے، بلکہ بہت سے افراد مثلا ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، عزیز و اقارب اور دوست احباب وغیرہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمارا اور ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ شریعت نے بھی ان کے حقوق بیان کیے ہیں۔ مگر اکثر لوگ اپنے اہل و عیال کی محبت میں ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں قبر یاد رہتی ہے نہ میدان محشر۔
جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مؤذن نماز کے لیے بلا رہا ہوتا ہے، مگر یہ گھر والوں سے خوش گپیوں میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ بھری محفل چھوڑ کر مسجد کا رخ کرنے کو ان کا جی نہیں چاہتا۔ ان کے بچوں کا کسی کے بچوں سے جھگڑا ہو جائے تو اپنی اولاد کا قصور ہونے کے باوجود معافی مانگنے کے بجائے تتکار بلکہ مار و دھاڑ پر اتر آتے ہیں۔ شریعت عورت سے پردے کا تقاضا کرتی ہے، مگر یہ اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے بے پردگی کا اختیار بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض نادان اپنے گھر والوں کی فرمائشیں اور ضرورتیں پورا کرنے کے لیے مال حرام کا وبال بھی اپنے سر لے لیتے ہیں، جو کہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ دوسروں کی دنیا روشن کرنے کے لیے اپنی قبر میں اندھیرا مت کیجیے۔ دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نیکیاں چھوڑیے، نہ گناہوں میں پڑیے کہ ان سب کا ساتھ تو آنکھ بند ہوتے ہی چھوٹ جائے گا، جبکہ نیکیاں انشاءاللہ عز و جل قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ مگر افسوس کہ آج ہماری اکثریت کی توانائیاں صبح سے لے کر شام تک اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر اور مزیدار بنانے کی دوڑ دھوپ میں صرف ہو رہی ہے۔ سامان آخرت کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ یاد رکھیے، نیک اعمال کی قدر آج نہیں تو کل ضرور معلوم ہو جائے گی، مگر اس وقت سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئی اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ وہ مردہ حسرت سے کہتا ہے، اے کاش میں نے اپنے بال بچوں، اپنی نعمتوں اور دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی، کیونکہ تیرے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔